السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کی ویڈیو اور آج کا ٹاپک جو کہ میں نے اپنی کہانی کو آپ کے ساتھ سورۃ بقرہ سے ریلیٹڈ شیئر کیا تھا اپنی لاسٹ ویڈیو میں، اسی سے متعلق مزید میں آپ کو اس اپنے واقعے کے بارے میں کھل کے بات کرنا چاہتی ہوں، کھل کے بتانا چاہتی ہوں کہ اس سورۃ بقرہ کا معجزہ میری زندگی میں کیسے ہوا تھا۔ ایک سورہ، ایک دعا اور زندگی بدلنے والی ہیلنگ، میری اللہ کی طرف پلٹنے کی کہانی۔ آج میں آپ سے وہ بات شیئر کرنے جا رہی ہوں جو شاید لفظوں سے زیادہ دل کے راستے پر اثر ڈالے گی۔ میں بھی کسی کی ماں ہوں، میں بھی کسی کی بیٹی ہوں، اور سب سے بڑھ کر میں ایک عورت ہوں جو اپنی زندگی کے مشکل 10 سالوں سے گزر چکی ہے۔ میں آج آپ سے اپنی کوئی نام کے ساتھ شناخت نہیں دے رہی، میں کوئی اپنا چہرہ یا کوئی اپنے بارے میں کوئی تفصیل آپ کے ساتھ نہیں شیئر کر رہی، بس ایک چیز جو بانٹنا چاہتی ہوں، وہ راستہ جس نے میری زندگی میں روشنی ڈالی۔ سورۃ البقرہ، دعا اور اللہ کی طرف رجوع۔ میں نے جب زندگی میں خود کو تھکا ہوا، مایوس، بے چینی، بے سکون کی حالت میں دیکھا تو مجھے ایک ہی در کھلا ملا، اور وہ در تھا میرے اللہ کا۔ اور وہاں مجھے جو سب سے قیمتی ہدیہ ملا تھا وہ تھی سورۃ البقرہ کی تلاوت، اور میری زندگی کا یہ وہ خوبصورت معجزہ تھا جو میں شاید کبھی نہیں بھول پاؤں گی۔ اور وہ معجزہ مجھے کیسے ملا تھا، وہ سفر میرا کیسا تھا، میں نے کیسے شروع کیا اس سفر کو، وہ میں آپ سب کے ساتھ آج شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ شروع میں بالکل مشکل تھا میرے لیے بھی کہ اتنی بڑی سورت کو میں کیسے پڑھوں، لیکن جب میں نے اپنے آپ کو اپنے معاملے میں بے بس، الجھا ہوا، تکلیف میں دیکھا تو میرے سامنے اللہ کی مدد ہاتھ سے ایک عورت کی کہانی مجھے ملی، جس میں وہ اپنی سورۃ بقرہ سے جڑی جرنی کو شیئر کر رہی تھی۔ میرے دل میں اس کی باتوں کا بہت گہرا اثر ہوا۔ میں اس کی کہانی جو کہ ایک مرض سے شفا سے کامیابی کی تھی، کہ جب وہ اتنی تکلیف سے گزر رہی تھی تو کیسے اس نے سورۃ البقرہ کو 11 دن تہجد میں بیٹھ کر روزانہ پڑھنا شروع کیا۔ اور یہ کہانی، یہ واقعہ عین اسی وقت مجھے اللہ نے دکھایا جب میں خود ایک مصیبت میں پھنسی ہوئی تھی، جب میں خود کو ایک ایسا سفر کر رہی تھی کہ جہاں مجھے اپنی مدد کے لیے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اس عورت سے جڑی ایک کامیاب سورۃ بقرہ کی کہانی جب سنی تو مجھ پر، میرے دل پر اس کا گہرا اثر ہو گیا۔ میں اس کی باتوں، اس کے لفظوں کو اپنے دماغ میں بس یاد کر لیا۔ اس کی خوش آواز جب وہ کہہ رہی تھی کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے ایک نئی زندگی دی، اس کی وہ روحانیت کا لیول، اس نے مجھے اتنے بڑے مرض یعنی کینسر سے باہر نکالا، وہ اس کی خوشی کے الفاظ میرے ذہن میں اتر گئے، اور میں نے نیت کر لی کہ میں بھی یہ عمل کروں گی، اور اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ میری مدد کرے۔ بس اللہ نے مجھے نکالنا تھا باہر۔ پھر آزمائش جو کہ میری 2 ماہ سے چل رہی تھی، اس نے اس آزمائش کو بھی ختم کرنا تھا۔ اس نے مجھے توفیق دے دی، اور میں اپنی تہجد کو 12 بجے شروع کرتی تھی، کیونکہ میرے لیے اس سورت کو پڑھنا آسان نہیں تھا۔ مجھے اس سے پہلے سورت بقرہ ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا کبھی میری زندگی میں نہیں ایسا ہوا تھا کہ میں نے کبھی پڑھی ہو۔ مجھے اس سورت کو ختم کرنے کے لیے 2 گھنٹے لگ جاتے تھے، اور میں گھبرا سی جاتی تھی۔ پہلے دن پڑھنے کے لیے میں بہت خوش تھی، بہت میں موٹیویٹ تھی، کیونکہ اس کی ایک کامیاب واقعے نے میرے دل پر اثر ڈال دیا ہوا تھا، تو وہ میرے لیے ایک موٹیویشن بن چکا ہوا تھا۔ میں اس کی باتوں کے زیر اثر 3 دن تک رہی، یعنی 3 دن آسانی سے، خوشی سے میں سورۃ بقرہ کو پڑھا، جبکہ میں تھکن کا شکار بھی ہوتی تھی۔ بیچ میں کتنی بار میں بس اللہ کی دی ہوئی توفیق کے مطابق تو چل رہی تھی، لیکن میں بیچ میں کتنی بار رکی، اور پھر سے اپنے آپ کو کھڑا کیا کہ نہیں، مجھے بار بار میری آنکھوں کے سامنے اپنی وہ مصیبت، اپنی وہ بے چینی، اپنی وہ تمام جو منظر جو میرے ارد گرد چل رہے تھے، وہ سب میری آنکھوں کے سامنے آتے تھے۔ میں نے 3 دن آسانی سے پڑھ لیا، لیکن آہستہ آہستہ پھر میں موٹیویٹ بھی ہوئی، بوجھ سا محسوس بھی کرتی تھی کہ کیسے پڑھوں گی،
لیکن میں نے اس کو چھوڑا نہیں۔ پھر خیال آیا اور آنکھوں کے سامنے اس کی اپنی وہ خوبصورت نعمت یاد آتی تھی کہ اس کا کیا ہوگا۔ مطلب بہت ساری چیزیں تھیں جو میرے گرد ہو رہی تھیں، اور بس میں زاروں کی طرح روتی تھی اور پھر اٹھ کر کھڑی ہو جاتی تھی کہ نہیں، وہ عورت کامیاب ہوئی ہے تو اللہ مجھے بھی بچا لے گا، اللہ مجھے بھی باہر نکال دے گا۔ بس ایسے ہی روتے اٹھتے گرتے چلتے میں نے یہ 11 دن کا عمل مکمل کیا، اور یہ سب کچھ اگر کسی کی نظر میں تھا تو وہ سب اللہ کی نظر میں تھا۔ شروع میں جب میں اپنی مصیبت میں پھنسی ہوئی تھی تو مجھے اپنے ارد گرد خیال آتا تھا کہ شاید یہاں سے میری مدد ہو جائے گی، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ کی حکمتیں اور مصلحتیں آپ پر ایک دم سے نہیں کھلتی، کیونکہ ہماری عقل محدود ہے اور اس کا علم پوری دنیا اور آسمانوں کو اپنے گھیرے میں لیے ہوا ہے۔ جب میں اس عورت کی طرح اس عورت سے جڑی سورۃ بقرہ سے جڑے رہنے کا عمل مکمل کیا تو آگے سب کچھ جو تیار تھا میرے لیے ہوا وہ تو میرے لیے انبلیویبل تھا۔ وہ ایسا تھا کہ میری زبان اور میرے ہونٹ بند ہو گئے تھے کچھ لمحوں کے لیے۔ میں ایک گہری سوچ میں چلی گئی کہ یہ کیسے ممکن ہو گیا، اور وہ بھی اتنی آسانی سے۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کی سچائی، آپ کی عزت اور آپ کے مانگنا اور آپ کا خلوص دیکھ رہا ہوتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ہرا نہیں سکتی۔ آپ کا عمل بے شک کمزور ہو سکتا ہے، لیکن وہ ذات آپ کو پھر بھی سنبھال لیتی ہے۔ میری وہ پریشانی اس وقت بہت بڑی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے جب اس میں سے نکالا تو ایسا تھا کہ جیسے میں نے کوئی دکھ، کوئی تنگی، کوئی تکلیف اس وقت دیکھی ہی نہ ہو۔ وہ ایک واقعہ، وہ ایک معجزہ جو میری زندگی کا ایک حصہ تھا، وہ میرے دل میں گھر کر گیا۔ مجھے سورۃ بقرہ سے محبت ہو گئی۔ ایسا نہیں کہ میں نے سورۃ بقرہ کو روز مکمل کرتی رہی، یا اس واقعے کے بعد میں سورۃ بقرہ کو کبھی چھوڑا ہی نہیں، میرے ساتھ بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میں سورۃ بقرہ کو مکمل طور پر نہیں اپنی زندگی میں شامل کر سکی، لیکن اب جب بھی میں کسی بھی آزمائش میں آتی ہوں یا میں کسی دوسرے کو دیکھتی ہوں تو بس میرا دل کرتا ہے کوئی بھی اس سے محروم نہ رہے، اور جتنا کوشش ہو سکے دوسروں تک یہ بات پہنچے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ میں مکمل چھوڑ دیا ہو سورۃ بقرہ کو، کیونکہ یہ اس وقت میری ایک آزمائش کی کامیابی کا نتیجہ تھی، اور اس کے بعد میری زندگی بدل گئی۔ میں بھی بہت بار گرتی ہوں، میں بھی رک جاتی ہوں، میں بھی کمزور ہوں، لیکن مجھے اس واقعے کے بعد یہ پتہ چل گیا ہے کہ آپ کی زندگی میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ بکھر بھی سکتے ہیں، آپ جھٹلائے بھی جا سکتے ہیں، آپ جھوٹے بھی ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے ساتھ اللہ ہے تو آپ کبھی بھی محروم نہیں رہیں گے۔ آپ کی دعا، آپ کا صبر آپ کو کامیاب کر دے گا، اور اگر ان سب تکلیفوں میں سورۃ بقرہ کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو آپ پر ہونے والا ہر وار اسی طرف پلٹے گا جس طرف سے یہ وار ہوا ہوگا۔ آپ کی سچی نیت، آپ کی ایک توبہ اور آپ کی ایک دعا آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ میں امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ سب کی زندگی میں مددگار ثابت ہو سکے۔ میری اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں، ہو سکتا ہے یہ کسی کی زندگی میں آسانی کا ذریعہ بن جائے، اور آپ سے ملنے والی خیر اگر دوسروں تک پہنچے گی تو آپ سب کی بھی زندگی آسان ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ مجھ سمیت آپ سب کی تمام مشکلوں کو، پریشانیوں کو دور فرما دے، آمین۔